خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں عشق ایپیسوڈ 2۔ اس نے جنت کی آنکھوں میں دیکھا جیسے سارا نیلا رنگ اپنی آنکھوں میں جذب کر لینا چاہتا ہو، لیکن یہ تو اتنی گہری ہے کہ اگر ساری زندگی بھی ان میں ڈوبتا رہتا تو بھی ان کی گہرائی تک نہ پہنچ سکتا۔ پتہ نہیں کیا سحر تھا اس کی آنکھوں میں جس نے اتنے مضبوط مرد کو لپیٹ کر اپنے سحر میں لے لیا تھا۔ سلمان گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے ثنا، میں بھی اب گھر جا رہی ہوں، شام کو ملتے ہیں، جنت کہہ کر ساتھ والے بنگلے میں داخل ہوئی۔ ثنا، یہ جنت اس وقت کس کے گھر گئی ہے؟ اپنے گھر۔ کیا مطلب؟ یہ اس کا گھر نہیں ہے؟ نہیں، یہ میرا گھر ہے اور میں اس کی بیسٹ فرینڈ ہوں۔ اس کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اسی لیے اتنی صبح وہ اپنے گھر نہیں گئی تاکہ آنٹی جاگ نہ جائیں۔ اوہ، کافی کلوز فرینڈ شپ ہے، مجھے لگا تم دونوں بہنیں ہو۔ یپ، وی آر سسٹر بائی ہارٹس۔ اوہ گریٹ، ویسے آپ کو پتہ ہے وہ جو دو بالکنی ایک ساتھ ہے نا، وہ ہم دونوں کے کمروں کی ہیں، اس نے اوپر اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ Our friendship start from there۔ ہم پہلی دفعہ ایک دوسرے سے یہیں پر ملے تھے۔ ثنا اب بھی جو کچھ بول رہی تھی وہ سن نہیں رہا تھا، وہ اس بالکنی کو دیکھ رہا تھا اور کسی سوچ میں گم تھا۔ چلیں ٹھیک ہے ثنا، اب میں چلتا ہوں، اپنا اور اپنی دوست کا خیال رکھنا۔ سلمان نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا اور کہیں ہمیں بھول نہ جائیے گا۔ اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا اور ثنا کو ٹھیک سے سنائی بھی نہ دیا۔ جب گاڑی گلی سے مڑ گئی تو ثنا اندر چلی گئی۔ جنت کمرے میں داخل ہوئی اور سیدھا اپنی امی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ نمرہ بیگم سو رہی تھی، وہ ان کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر وہیں بیٹھی انہیں دیکھتی رہی۔ آپ کتنی کمزور ہو گئی ہیں۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے صاف نمایاں ہو رہے تھے اور رنگت بھی پیلی پڑتی جا رہی ہے۔ جنت نے اٹھ کر ان کے ماتھے پر پیار کیا اور چادر ٹھیک کر کے اپنے کمرے میں لوٹ آئی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے کھڑکی کھول دی اور تازہ ہوا کو اپنے اندر اتارنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وضو کر کے آئی اور جائے نماز پھیلا کر سجدے میں چلی گئی اور کھل کے رونے لگی اور اپنے رب سے معافی مانگنے لگی۔ اے میرے مالک، مجھے معاف کر دے، میں تجھ سے ہمت مانگنے کے بجائے تجھ سے شکوہ کرتی، جبکہ غلطی بھی میری ہی ہے، مجھے معاف فرما دے، اور اگر یہ میری کوئی آزمائش ہے تو مجھے صبر عطا کرنا اور اس آزمائش میں کامیابی عطا کرنا۔ اور پھر پتہ نہیں کتنی دیر وہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتی رہی۔ جب اس کا دل ہلکا ہوا تو وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ گئی جہاں ابھی بھی بارش کے بعد بادل چھائے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی ہوا سے اسے سکون مل رہا تھا۔ کھڑکی پہ لگے ایک اسٹیکی نوٹ پر اس کی نظر پڑی۔ اس نے اسے اتارا، اس پر لکھا تھا، ان مع العسر یسرا۔ یہ یہاں کس نے چپکایا؟ میرے بعد تو میرے کمرے میں کوئی بھی نہیں آتا، یہاں تک کہ کوئی ملازم بھی نہیں، لیکن یہ کھڑکی کے باہر کی طرف کیسے لگا ہے؟ وہاں کس نے لگایا؟ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اس نے زیر لب بڑبڑایا، پھر اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ چٹ اب وہ دراز میں رکھ چکی تھی۔ نیند کی وجہ سے اس کی آنکھیں بھاری ہو رہی تھیں اور آہستہ آہستہ وہ نیند میں جانے لگی تھی۔ کس نے یہ چٹ چپکائی؟ لگتا ہے ثنا ہوگی۔ ہاں وہی ہوگی۔ اور پھر وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہی ہوا تھا کہ کوڑے سے بھری بالٹی اس کے سر پر الٹی، جسے بڑی مہارت سے دروازے کے اوپر رکھا گیا تھا۔ حمزہ، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، غصے سے کہتا ہوا وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں حمزہ بھی خراٹے لے کر سو رہا تھا۔ اس نے کمبل کھینچنے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن پھر رک کے کچن کی طرف چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ٹھنڈے پانی کا ایک جگ تھا جسے اس نے حمزہ کے منہ پر انڈیل دیا۔ حمزہ بڑبڑا کے بیڈ سے چھلانگ لگا کر اترا اور سلمان کے ہاتھ میں خالی جگ دیکھ کر اس کی طرف لپکا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہاتھ آتا وہ واش روم میں جا کر کنی لگا چکا تھا۔ باہر نکل ورنہ میں تیرا دروازہ توڑ دوں گا۔ ہاں، تاکہ تو میری چٹنی بنا سکے، سلمان نے ہنستے ہوئے کہا
जिस पर हमजा और भड़क उठा। वो तो मैं बाद में भी बना दूंगा, तूने कौन सा पूरी जिंदगी अंदर ही रहना है। अच्छा, अब इतना भड़कने की जरूरत नहीं है, मैंने बस अपना बदला लिया है, वरना तुझे पता है ना, मुझ जैसा शरीफ बंदा ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। सलमान ने मुंह बनाते हुए कहा, सारी शराफत से वाकिफ हूँ तेरी। और कौन सा बदला मिस्टर शरीफ? वो जो गंदे केलों के छिलकों से भरी बाल्टी तूने मेरे लिए सजाई थी, इसी की बात कर रहा हूँ। याद आते ही हमजा का कहकहा छूट गया। ओह, वो तो मैं भूल ही गया था। अच्छा, बाहर निकल, कुछ नहीं कहता मैं। हमजा ने हंसते हुए कहा, नहीं, तू जा, अब मैं तेरी फैलाई हुई गंदगी साफ करके ही बाहर निकलूंगा। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ, तुम इधर ही आ जाना। नहीं, मैं नाश्ता करके आया हूँ। क्या? तो इतनी सुबह किसके साथ नाश्ता करके आया है? और हाँ, तेरी ड्यूटी तो रात 12 बजे खत्म हो गई थी, फिर सारी रात किधर था? यार, तू कितनी शकी बीवियों की तरह सवाल पे सवाल कर रहा है। एक जरूरी काम था, अब मुझे नहाने दो। अच्छा, फिर सीधा एकेडमी ही आ जाना। अच्छा, अब जा, मेरी जान छोड़। जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। जन्नत किधर है? घर में दाखिल होते ही इसने मुलाजमा से पूछा। जी, वो बाजी जी के कमरे में है। अच्छा, लाएं, ये मुझे दें। इससे चाय की ट्रे की तरफ इशारा किया जो वो इन्हीं के लिए ले जा रही थी। हेलो लेडीज, शुक्र है तुम आ गई, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, जन्नत ने इसे गले लगाते हुए कहा। हाँ यार, बस आज आखिरी पेपर था। ये तो अच्छा हुआ, वरना तो जन्नत जब से आई है बोर हो रही है। निम्रा बेगम इसे प्यार करते हुए कहा। चाय तुम बना कर लाई हो? भाई, अब हमें तो कोई पूछता नहीं है, तो खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सना ने मसनूई नाराजगी से कहा। बस यार, तुम्हारे पेपर्स हो रहे थे, इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। मैं तुमसे कब डिस्टर्ब होने लगी भला? सना ने एक चाय का कप निम्रा बेगम को पकड़ाया और दूसरा खुद पीने लगी। ओहो, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा छोड़ो, ये बताओ आज का पेपर कैसा रहा? जन्नत ने पूछा। हाँ, अच्छा हो गया। प्रोफेसर का दिल करे तो पूरी किताब ही उठाकर दे दे। सना ने अपना कप जन्नत को पकड़ाते हुए कहा। बेटा, जन्नत को समझाओ ना कुछ, ये कह रही है कि बिजनेस छोड़कर इधर ही आर्ट में एडमिशन लेना चाहती है। निम्रा बेगम ने जन्नत की शिकायत लगाई। क्या? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, बिजनेस पढ़ना तुम्हारा जुनून था, अब क्या हो गया है तुम्हें जन्नत? सना गुस्से से चिल्ला उठी। और आज भी तो मेरा शौक ही है। जन्नत, तुम्हें बिजनेस पढ़ते हुए 2 साल हो गए हैं और अब तुम्हें ये याद आया है? बेवकूफ किसको बना रही हो, हमें या खुद को? नहीं सना, प्लीज समझने की कोशिश करो। पहले अब्बू हमें तन्हा छोड़कर चले गए, अब अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, ऐसे में मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। जन्नत, इधर मैं और अम्मी है ना आंटी का ख्याल रखने के लिए। आंटी जल्दी ठीक हो जाएंगी, फिक्र नहीं करो। सना, तुम जानती हो मेरे पास रिश्तों के नाम पर सिर्फ अम्मी ही हैं और अब मैं इनसे दूर नहीं रह सकती। जन्नत ने असली वजह नहीं बताई कि अब बिजनेस पढ़ने का कोई फायदा नहीं रहा। ठीक है, परेशान नहीं हो, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा ही करो। सना ने इसकी आंखों में नमी देखते हुए कहा। अम्मी, अब आप आराम करें, हम दोनों ऊपर चले जाते हैं। दोनों कमरे की लाइट बंद करके ऊपर चली गईं। यार उठ, जल्दी कर, हर वक्त लंबी तान के पड़ा रहता है। हमजा ने कंबल दूर फेंकते हुए सलमान को उठाया। हाँ, ड्यूटी तो तू देता है मेरी जगह, अब बोल कौन सी आफत आन पड़ी है? सलमान ने नागवारी से कहा। यार, ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया है मेरे भाई। हाँ पता है, फोन आया था मेजर का। वो तो कब से इस इंतजार में था, इसे कैसे ना पता होता। फिर कब निकलना है? अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, रात को निकलते हैं। जो हुक्म मेरे आका, वैसे मुझे भी कुछ काम है। इसने सर को खम देकर कहा। आई एम कमिंग जन्नत। इसने बंद आंखों से मुस्कुराते हुए सोचा, जो हमजा ने फौरन देख लिया था। जनाब के मिजाज कुछ बदले बदले से हैं। हमजा ने मजाक बनाते हुए कहा। अगर आप मुझे ताड़ चुके हैं तो अपना काम मुकम्मल कर लें, हमें शाम को निकलना है। सलमान ने कंबल में मुंह छुपाते हुए कहा। कुछ तो छुपा रहे हैं जनाब, अगर ये नहीं बताएगा तो मैं खुद पता करवा लूंगा। इसने मुस्कुराते हुए सोचा। जन्नत आइसक्रीम पार्लर में दाखिल हो रही थी जब एक बच्चा इसके करीब आया, जन्नत को गुब्बारा पकड़ाया और फौरन भाग गया। वो एक एयर बलून था। जन्नत ने गुब्बारे को देखा जिस पर एक नोट चिपकाया हुआ था।
اس نے زیر لب تحریر کو پڑھا. گو کانفیڈینشیلی ان دا ڈائریکشن آف یور ڈریمز. لیو دا لائف یو ہیو امیجنڈ. جنت پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا. چلو جنت. اوہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ثنا گاڑی پارک کر کے اس کے قریب آئی تھی. پتہ نہیں یار کوئی بچہ پکڑا کر گیا ہے. اور یہ دیکھو اس پر نوٹ چپکایا ہوا ہے. ثنا نے نوٹ پڑھ کر پھینک دیا. اب وہ دونوں ٹیبل کے گرد بیٹھ چکی تھی. ویٹر کو آرڈر لکھوانے کے بعد دونوں باتوں میں مصروف ہو گئی تھیں. ہاں یاد آیا وہ میری کل سلمان سے بات ہوئی تھی. اچھا پھر؟ نارمل انداز میں پوچھا گیا تھا. زیادہ نہیں ہوئی بس حال چال ہی پوچھ رہا تھا. اور ہاں یاد آیا اس کی پوسٹنگ ہمارے ایریے میں ہی ہوئی ہے شاید 2 مہینے کے لیے. گڈ. ویٹر سرو کر رہا تھا. میں نے تو کافی کی آفر کی تھی. پہلے تو مان ہی نہیں رہا تھا پھر ویکینڈ کے لیے مان گیا. ثنا نے خوشی سے بتایا. تم پاگل ہو گئی ہو ثنا. ایویں دوسروں کو تنگ مت کیا کرو. جنت نے خفگی سے کہا. کچھ نہیں ہوتا. ویسے بھی دل تو اس کا بھی تھا ملنے کا بس نخرے دکھا رہا تھا. ثنا نے ہنستے ہوئے کہا. کیا مطلب؟ جنت نے کہا. کچھ نہیں میں نے تو ویسے بھی اسے تمہارے نیک ارادوں کے بارے میں بتا دیا ہے. کون سے نیک ارادے؟ جنت نے حیرت سے پوچھا. یہی کہ میڈم کا بزنس چھوڑنے کا ارادہ ہے. اف ثنا تمہیں اسے بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تو تھی نا. تم آنٹی کی بات مان رہی ہو اور نہ میری سن رہی ہو تو اب وہ خود ہی تم سے بات کرے گا. میں اس سے کوئی بات نہیں کروں گی. جنت نے کاٹ دار لہجے میں کہا. کیوں تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ہو سکتا ہے وہ تمہیں کوئی اچھا مشورہ دے دے. ثنا آئس کریم ختم کر چکی تھی. مجھے کسی کے مشوروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. جنت بیزاری سے جواب دیتی ادھر سے اٹھ گئی تھی. ثنا بھی بل ادا کر کے اس کے پیچھے چل دی. جنت گاڑی میں بیٹھ چکی تھی. اسے شدت سے اپنی بے بسی کا احساس ہوا تھا. وہ شخص میری حالت سے اچھی طرح واقف ہے. میں کبھی اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی. اگر کبھی اس نے کسی کے سامنے اس بارے میں کچھ کہہ دیا تو اس سے آگے وہ کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی. اگر اللہ کی یہی مرضی تھی تو یہی صحیح. میں اب اس سب کو اپنے اندر دفن کر چکی ہوں. ویسے بھی وہ میری امی سے بڑھ کر نہیں تھا. میں اب اپنی امی کو بالکل پریشان نہیں کر سکتی. جنت نے سوچ کر ٹھنڈی آہ بھری تھی. ثنا نے پورا راستہ اس سے کوئی بات نہیں کی تھی. جانتی تھی وہ اب کسی کی نہیں سنے گی. گھر آتے ہی جنت گاڑی سے اتری اور بغیر فاطمہ کی طرف دیکھے اندر کی طرف بڑھ گئی. سلمان اور حمزہ میس میں داخل ہو رہے تھے کہ سلمان کا سیل فون بجنے لگا. اوپر ثنا کا لنک آ رہا تھا. حمزہ تو چل میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. یہ کہہ کر وہ میس سے باہر نکل آیا تھا. ہاں ثنا بولو سب ٹھیک ہے؟ نہیں کچھ ٹھیک نہیں ہے. آپ نے بولا تھا میں اسے کہیں باہر لے جاؤں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ پہلے سے زیادہ اپسیٹ ہو کر گھر آئی ہے. ثنا کے لہجے میں پریشانی صاف ظاہر تھی. کیوں کچھ ہوا تھا ادھر؟ نہیں سلمان میں نے بس آپ کے آنے کا بتایا تھا اسے اور وہ مجھ سے ناراض ہو گئی. اچھا تم فکر نہیں کرو میں کل شام کو آنے کی ہی کوشش کرتا ہوں. سلمان آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اس کو نارمل کر دیں گے. وہ جب سے واپس آئی ہے بالکل بدل گئی ہے. میں ایک دفعہ اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے نہیں لگتا وہ آپ سے ملے گی. جبکہ وہ آپ کے آنے کا سن کر ہی غصہ ہو گئی تھی. اچھا تم ایسا کرو اسے مت بتانا. میں کل گھر آ کر مل لوں گا. اور ویسے بھی مجھے آنٹی سے بھی ملنا ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے آنے سے پہلے بتا دینا میں گھر پہ ہی رہوں گی. تھینک یو ثنا. سلمان نے مسکراتے ہوئے کہا. کیپٹن صاحب تھینک یو کو چھوڑ دیں. یہ بتائیں کھانے میں کیا کھائیں گے؟ ثنا اب قدرے پرسکون ہو گئی تھی. جو آپ کھلائیں گی. نہیں میں نہیں کھلاؤں گی. جس کے گھر جا رہے ہیں وہی کھلائے گی. ویسے مجھے لگتا وہ آپ کو مار ہی کھلائے گی. ثنا نے ہنستے ہوئے کہا. کھلائیں تو صحیح ان کی مار بھی کھا لیں گے. سلمان بڑے موڈ میں تھا. اوہو کیا بات ہے جناب. ثنا نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا. نہیں میرا مطلب تھا کہ سلمان نے بات بدلنے کی کوشش کی لیکن بیکار. کیپٹن صاحب رہنے دیں دل کی بات زبان پر آ ہی جاتی ہے. ویسے میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ اگر مار کے علاوہ کچھ اور کھانا ہے تو بنوا دیتی ہوں لیکن نہیں اگر آپ کو یہی پسند ہے تو یہی ٹھیک ہے. وہ بھی ثنا تھی اپنے نام کی ایک. چلو ٹھیک ہے اب کل ملاقات ہوتی ہے. سلمان کا اب بات کرنا اور مشکل ہو گیا تھا اپنی چوری پکڑے جانے کے بعد.
اس لیے اس نے جلدی سے کال بند کی اور میس میں چلا گیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جلد حاضر ہوں گے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ۔